آگے 1160 نمبر روایت، طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا الرجل دعا زوجتہ لحاجتہ، جب بندہ اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے، فلتأتہ، وہ اس کے پاس آئے۔ یہاں حاجت کے الفاظ ہیں، کسی بھی ضرورت کے لیے، پانی مانگا ہے، بات سننے کو کہا ہے، بستر دینے کو کہا ہے، کپڑے پکڑانے کو کہا ہے، کسی بھی کام کے لیے، یا اس خاص کام کے لیے جو خامد بیوی کے درمیان پردے والا کام، ہم بستری کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی خامد اپنی بیوی کو بلائے اس کو چاہیے وہ فوراً اس کے پاس آئے، وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ تندور پر روٹیاں بنا رہی۔ اب تندور کو چھوڑنا، لکڑی والے تندور کو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ گیس والے چولہے کا معاملہ اور ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ابھی وہ مکمل تیار ہے، چند لمحوں کے لیے تیار ہے، چند منٹوں کے لیے، اس کے بعد پھر وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فرمایا اہم سے اہم کام پر بھی اگر مامور ہے، عورت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے خامد کی بات سن، اس کی حاجت پوری کرے۔ اور دوسری روایت میں وضاحت آ گئی کہ اگر اس نے بلایا اور یہ عورت اس کے پاس نہیں آئی، خامد کے بلانے پر بھی خامد کے پاس نہیں آئی، فرمایا فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے، ساری رات حوریں لعنت کرتی ہیں کہ یہ نیک بندہ اللہ کا، کہتی ہیں ہم اس کے انتظار میں ہیں، تجھے یہ بلا رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں یہ صرف عورت کے ذمہ نہیں ہے، یہ خامد کے بھی ذمہ ہے کہ عورت کی خواہش کا احترام کرے، اپنے موڈ پہ نہ رہے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ اور یہ تو بات ہے نا اس عورت کی جس کا خامد اس کے ساتھ ناراض ہو کے رات گزارے، اور جس عورت کا خامد اس کے اوپر راضی ہو کے رات گزارے، اس کا مقام کیا ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی بیوی زوجہ سیدہ ام سلمہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بڑی عجیب طریقے سے ہوئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سلمہ، ان کی جوڑی بڑی معروف تھی، بڑی محبت تھی، اولاد بڑا ہنسی خوشی گھرانہ، دونوں مسلمان ہو گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں اللہ نے شہادت لکھی، وہ شہید ہو گئے۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑا جھٹکا کوئی نہیں کہ ابو سلمہ چلے گئے، رو رہی پریشان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کے جو اصحاب بیمار ہوتے آپ جا کے تیمارداری کرتے، جن کی فوتگی ہو جاتی حضور جا کے تعزیت کرتے، صبر کی تلقین کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ کو جا کے کہتے ام سلمہ صبر کر، اللہ تجھے اس سے بہتر دے گا، اور یہ دعا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دینا اور مجھے ابو سلمہ سے بہتر دینا۔ یہ دعا سننے کی دیر تھی، ام سلمہ بول پڑی، کہتی کیسی بات کر رہے ہیں حضور، ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتی ابو سلمہ اس دنیا میں سب سے بہتر، ابو سلمہ سے بہتر مجھے مل نہیں سکتا، نہ مجھے کوئی لینے کی خواہش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی دعا تو کر، باقی کام اللہ پہ چھوڑ دینا۔ انہوں نے دعا شروع کی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دینا اور ابو سلمہ سے بہتر خاوند دینا۔ دعا مانگتی رہی اور اللہ نے اس طریقے سے دعا قبول کی۔ ام سلمہ خود کہتی میں تو ابو سلمہ سے بہتر مانگتی تھی، اللہ نے مجھے پورے جہان سے بہتر دے دیا۔ حضرت رسول اللہ نے خود پیغام بھیجا، نکاح کا، ام سلمہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کے نکاح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتے تھے، یعنی اللہ نے دعا قبول کی ام سلمہ کی اور حضور کو کہا نکاح کا پیغام بھیجو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور آپ پر میری جان قربان، لیکن میرے بچے ہیں، میں ان کی موجودگی میں شادی کر لوں گی تو بچوں کی دیکھ بھال نہیں ہوگی۔ حضور نے کہا ام سلمہ کیسی باتیں کرتی ہے، تیرے بچے میرے بچے۔ اور اللہ کے نبی نے پھر ان بچوں کو والد بن کے دکھایا، ان کی شادیاں کی، ان کے سارے معاملات اور دیکھ بھال کی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض
حضور نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی، ام سلمہ یہ بات یاد رکھنا کہ جو عورت فوت ہو اور اس کا خامد اس کے اوپر راضی ہو، یعنی جب یہ دنیا سے گئی ہے خامد اس کے اوپر راضی، یہ نہیں کہا کہ خامد ساری زندگی اس کے ساتھ ایک لمحے کے لیے ناراض نہ ہوا ہو، یہ نہیں کہا، کیونکہ لمحے کے لیے ناراضگیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، اکٹھے رہتے ہوئے کبھی خامد ناراض کبھی بیوی ناراض، ایک دوسرے کو منا بھی لیتے ہیں، ہنسی خوشی، کبھی پریشانی میں وقت کٹ رہا ہے۔ فرمایا ایٹ دا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے گئی تو اس کا خامد اس پر راضی ہے، اوورآل ناراض نہیں ہے، دل میں ناراضگی نہیں ہے، یعنی خامد کو اپنی رضامندی کی حالت میں چھوڑ کے اللہ کے پاس اللہ کی بندی چلی گئی۔ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ میری بندی میرے پاس آئی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس حالت میں آئی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ خامد کو کس حالت میں چھوڑ کے آئی ہے۔ خامد اگر اس کے اوپر راضی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخلت الجنہ، یہ عورت جنت میں داخل ہو جاتی۔ صرف ایک چیز دیکھی جاتی، مومنہ عورت ہے اور خامد کو راضی چھوڑ کے گئی ہے، اور یہ عورت کے اعلیٰ اخلاق کی علامت ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اخلاقی اعتبار سے درست ہے اگر خامد راضی ہے تو۔ باہر جتنے مرضی جھنڈے لگے ہوں کہ بڑی اچھی عورت ہے، رشتہ داروں میں جتنی اچھی مرضی مشہوریاں ہوں، اگر خامد کے ساتھ اچھی نہیں تو کوئی اچھی نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ دنیا سے جائے خامد اس کے اوپر راضی ہو، وقتی طور پہ ناراضگی ہو جانا وہ اس چیز میں مانے نہیں ہے، یہ مفہوم نہ لیں عورتیں، بس اوقات ناراضگی ہو جاتی ہے، خامد بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، بیوی خامد سے، اکٹھے رہتے ہوئے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اصل نتیجہ یہ ہے کہ وہ خامد جب دنیا سے عورت جائے یا خامد جائے، علیحدگی آپس میں دونوں کی ہو وفات کے ساتھ، تب راضی ہوں ایک دوسرے پر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت جنت میں داخل ہوتی ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق والی عورت کی علامت ہے۔ جیسے عورت کے ذمے خامد کے حقوق ہیں، ویسے ہی خامد کے ذمے بیوی کے بھی حقوق ہیں، اور اگلا ہی باب امام صاحب وہ لے کے آگے کہ خامد کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ بیوی کے ذمے خامد کے حقوق تو اکثر سنتے رہتے ہیں نا، کیونکہ مولوی بیان کرتے ہیں نا، مرد ہوتے ہیں کہ ہسٹے مردوں کی چلنی ہے نا، انہوں نے بیوی کے ذمے خامد کے حقوق گنواتے رہنا ہے، حالانکہ شریعت اتنی مردوں کی اتنی عورتوں کی۔ دوسری سائڈ بھی دیکھیں، آگے امام صاحب باب لے کے باب ما جاء فی حق المرأۃ علی زوجہا، کہ خامد کے ذمہ بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ اور 1162 نمبر روایت جامع ترمذی کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ ہوتا ہے احسنہم خلقا، جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، یعنی جتنا اخلاق کامل اتنا ایمان کامل، جتنا بڑا صاحب اخلاق اتنا بڑا صاحب ایمان۔ کسی کے ایمان کو جج کرنا ہو تو کیسے کیا جائے گا؟ ہمارے ہاں الٹ طریقہ ہے، ہمارے ہاں جج کیا جاتا ہے اس کی نماز سے، اس کے روزے سے، اس کے محراب سے، اس کے ماتھے پر موجود نشان سے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، لوگوں میں سے ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے کامل۔ اور اخلاق کو کیسے جج کرنا ہے کہ بندہ صاحب اخلاق، اپنے باس کے ساتھ بات کرنے سے نہیں، کرنی ہے اخلاق کے ساتھ بات، اپنے استاد کے ساتھ بات کرنے سے، کرنی نہ کرو گے کلاس سے نکال دے گا، نوکری سے نکال دے گا۔ کسی کے اخلاق کو جج کرنا ہے تو جج کرنے کا اللہ کے نبی نے پیمانہ بتا دیا، فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ اپنا اخلاق بہتر رکھتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ کتنا بہتر ہے، مسجد مدرسے میں آپ کی بڑی شان و شوکت ہو، بڑے جناب مہذب حافظ صاحب، بڑے اخلاق والے، گھر جاتے جناب آپ کا موڈ آف ہو، یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی علامت نہیں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ پہچاننا ہی اپنے متاحتوں سے جاتا ہے کہ کتنا صاحب اخلاق ہے. جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو وہاں اخلاق دکھاؤ، پھر پتہ چلتا ہے کہ صاحب اخلاق. اور ایک تیسری روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. حضور اپنی بیویوں کے لیے بہت بہتر تھے. کتنے بہتر؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی جب میری شادی ہوئی مجھے روٹی پکانی آتی تھی، آٹا گوندنا نہیں آتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پریشانی میں یہ نہیں کہا ویسے تو تمہاری ماں بڑی سیانی بنتی ہے، تمہیں آٹا گوندنا بھی نہیں سکھا سکی، شادی کرنے کی جلدی تھی، ان کو تربیت نہیں کر سکتی تھی. کسی چیز کا تانا نہیں مارا حضور نے. فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، روٹی تو بنا لینا، آٹا میں گوندوں گا.